جینڈر مین اسٹریمنگ بنیادی طور پہ ایک ایسا پروسیس ہے جس کے ذریعے ہم صنفی طور پر کمزور تصور کیے جانے والے طبقات یا جنہیں ہم ڈس ایڈوانٹیج گروپ کہیں گے انہیں سوشل اکنامک اور ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز میں شامل کیا جاتا ہے۔ اگر ہم پلس پروجیکٹ کی بات کریں تو وہ اراضی ریکارڈ کی ڈیجیٹائزیشن پہ کام کر رہا ہے، قطع نظر اس سے کہ ریکارڈ کا مالک کس جنس، عقیدے یا طبقے سے تعلق رکھتا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جب زمین کے مالکانہ حقوق یا وراثتی حقوق کی بات کی جاتی ہے تو اس میں عموماً خواتین کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر ولنریبل گروپس ہیں جیسے ٹرانسجینڈرز ہیں یا مائنورٹی گروپس ہیں، بہت سی سماجی رویوں کے ساتھ اور قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے انہیں بھی نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اسی لیے پلس پروجیکٹ یہ کوشش کر رہا ہے کہ جینڈر مین اسٹریمنگ کے ذریعے ان تمام طبقات کو پروجیکٹ کے پروسیس میں شامل کیا جائے۔ اسی لیے پلس پروجیکٹ جو ہے جینڈر مین اسٹریمنگ کے ذریعے اس بات کو یقینی بنا رہا ہے کہ ان تمام ولنریبل گروپس کو اس پروسیس میں شامل کیا جائے اور انہیں جو پروجیکٹ کے حوالے سے معلومات ہیں وہ آسان اور عام فہم طریقے سے پہنچائی جا سکیں۔ پروجیکٹ نے جینڈر کے کمپوننٹ کو اپنی پالیسی کا حصہ بنایا ہے اور ہم نے ایک اسٹریٹجی ڈیوائز کی ہے جس میں بیسیکلی وہ میکانزمس ڈیفائن کیے ہیں جن کے ذریعے ہم خواتین کے لینڈ رائٹس اور ان کے انہیریٹنس رائٹس کو مختلف فورم پر ہائی لائٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر ولنریبل گروپس ہیں ان کی سوشل انکلوژن کو بھی اس پروسیس میں ہم یقینی بنائیں گے۔ اس حوالے سے ہم نے مختلف موضوعات پر انفارمیشن مٹیریل بھی بنایا ہے جنہیں ہم ڈفرینٹ فورمس میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کمیونیکیشن کے میڈیمس بھی یوز کر رہے ہیں جس میں سوشل میڈیا بھی شامل ہے اور ہم ان سارے چینلز کو یوٹیلائز کر رہے ہیں خواتین اور ولنریبل گروپ کے لینڈ رائٹس اور انہیریٹنس رائٹس کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت اہم کمپوننٹ ہے وہ کمیونٹی انگیجمنٹ ہے۔ پروجیکٹ کا ایک اسٹیک ہولڈر انگیجمنٹ پلان ہے جس کے انڈر ہم کمیونٹی انگیجمنٹ کرتے ہیں اور جب ہم کمیونٹیز میں جاتے ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں تو ہم اس کمیونٹی میں موجود ولنریبل طبقات ہیں جن میں خواتین ہیں، ٹرانسجینڈرز ہیں، اگر کوئی مائنورٹی گروپ ہے تو ہم ان کو بھی اس پروسیس میں شامل کرتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ٹو وے کمیونیکیشن ہے جس میں ہم پروجیکٹ کے بھی جو آبجیکٹیوز ہیں اور اس کا اسکوپ ہے اس کے حوالے سے ہم لوگوں کو معلومات فراہم کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں سے بھی فیڈ بیک لیتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ ایک اور اہم کمپوننٹ ہے اس کا جو فوکس گروپ ڈسکشنز ہیں۔ بیسیکلی فوکس گروپ ڈسکشنز سوشل ریسرچ کا ایک ٹائپ ہے اور اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بہت ان ڈیپتھ انالیسس کیا جاتا ہے۔ تو جب ہم خواتین سے بات فوکس گروپ ڈسکشنز کرتے ہیں یا ہم مائنورٹیز سے بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک ان ڈیپتھ انالیسس آتا ہے کہ یہ طبقات لینڈ رائٹس کے حوالے سے، انہیریٹنس رائٹس کے حوالے سے، ان جنرل جو لینڈ کے ایشوز ہیں ان کے کیا خیالات ہیں، انہیں کتنی نالج ہے اس بارے میں اور ان کے اس حوالے سے کیا خدشات ہیں۔ اس پورے عمل کے ہمیں دو طرح سے ہم اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایک تو شارٹ ٹرم ہے کہ جب ہم کمیونٹی انگیجمنٹ کے ذریعے لوگوں کو معلومات فراہم کرتے ہیں اور انہیں پروجیکٹ سے آگاہ کرتے ہیں۔ دوسرا جو ہمیں لانگ ٹرم میں بینیفٹ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایسی معلومات جمع ہو رہی ہیں جنہیں ہم مستقبل میں استعمال کیا جا سکتا ہے یا ان سے ہم رہنمائی لے سکتے ہیں کہ کس طرح سے خواتین اور ولنریبل گروپس کے لینڈ رائٹس اور انہیریٹنس رائٹس کے حوالے سے بہتر پالیسی بنائی جا سکتی ہے، بہتر قانون سازی کی جا سکتی ہے۔ جینڈر مین اسٹریمنگ اور کمیونٹی انگیجمنٹ کے ذریعے ہم عوام کو اس بات کی ترغیب دے رہے ہیں، ہم انہیں انکریج کر رہے ہیں کہ جب لینڈ ریکارڈ کے حوالے سے سروے ہو تو وہ جو معلومات ہیں وہ مکمل اور درست فراہم کریں تاکہ لینڈ ریکارڈز کی افادیت اور اس کی شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے۔ پلس پروجیکٹ لینڈ ریکارڈ کی اپ گریڈیشن کے لیے بہت سی ایکٹیویٹیز اس وقت کر رہا ہے اور یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے کہ ان ایکٹیویٹیز کے نتیجے میں نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم ہوئے ہیں، اسپیشلی خواتین کے لیے روزگار کے بڑے اچھے مواقع فراہم کیے گئے ہیں اور یہ ایک بڑا پازیٹیو چینج ہے کہ خواتین جو ہیں ٹیکنیکل فیلڈز ہیں جیسے آئی ٹی ہے یا جی آئی ایس ہے اس میں بڑی تعداد میں نظر آ رہی ہیں۔ اسی کانٹیکسٹ میں ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارا ورک انوائرمنٹ ہے، اب چاہے وہ پلس پروجیکٹ کے دفاتر کا انوائرمنٹ ہے یا ہمارے پروجیکٹ سے منسلک کانٹریکٹرز ہیں ان کا ورک انوائرمنٹ ہے، وہ سب کے لیے محفوظ ہو۔ اس لیے اس حوالے سے پنجاب حکومت کا ایکٹ ہے پنجاب پروٹیکشن آف ویمن اگینسٹ ہراسمنٹ ایکٹ 2010، اس کے انڈر ہم نے کوڈ آف کنڈکٹ بنایا ہے۔ اس کوڈ آف کنڈکٹ کی ہم نے اپنے پروجیکٹ سٹاف کو ٹریننگ بھی دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک رپورٹنگ میکینزم بھی بنایا ہے اور انکوائری کمیٹی بنائی گئی ہے تاکہ کسی بھی ایسے ناخوشگوار واقعے کو اچھے طریقے سے ہینڈل کیا جا سکے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے کانٹریکٹرز کو بھی پابند کر رہے ہیں کہ وہ اپنے عملے کے لیے ضابطۂ اخلاق بنائے، نہ صرف بنائے بلکہ اسے پراپر ان لیٹر ان اسپرٹ امپلیمنٹ کروائے اور ساتھ ساتھ ہر ایک
کانٹریکٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک رپورٹنگ میکانزم بنائے اور اپنے اسٹاف کو یہ معلومات دے کہ خدا نہ خواستہ ایسے کوئی انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہو تو اسے کیسے رپورٹ کیا جائے اور اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے گا۔ اس سارے عمل سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنا بھی کام کرنے والی خواتین ہیں وہ اپنے آپ کو اس ماحول میں محفوظ سمجھیں اور بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکیں۔ ہم اپنے ورک انوائرمنٹ کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں اور لینڈ ریکارڈز میں خواتین کی شرکت کو ہم انکریج کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب مستقبل میں لینڈ ریکارڈز، لینڈ ریونیو سے متعلقہ محکموں میں جب خواتین زیادہ تعداد میں نظر آئیں گی تو اس سے ان خواتین کو بھی حوصلہ ملے گا جو اپنے مسائل کے لیے ایسے اداروں سے رجوع کرنا چاہتی ہیں لیکن کسی خوف یا جھجک کی وجہ سے وہ ان اداروں کو اپروچ نہیں کر پاتی۔